السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم انسانی جسم میں پائے جانے والی ہڈیوں کے بارے میں دیکھیں گے اور مختلف اقسام کے دانت یعنی کہ ٹائپس آف تیت کے بارے میں دیکھیں گے، جو ٹیٹ، ڈی ایس سی اور جنرل نالج کے لیے بھی بہت ہی اہم ہیں۔ تو ویڈیو کو آخری تک دیکھیے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پہلا ہے انسانی جسم میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں انسانی جسم میں 206 ہڈیاں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم ایک ڈھانچہ پھینکیں گے۔ ایک ڈھانچہ پیش کیجیے ایڈیٹر بھائی۔ تو یہ ہے ایک ڈھانچہ۔ تو یہاں پر دیکھیے، اب ایک بالغ انسان کے جسم میں 206 ہڈیاں ہوتی ہے۔ پیدائش کے وقت بچے کے جسم میں تقریباً 270 ہڈیاں ہوتی ہے، یعنی کہ جو نیو بورن بیبی رہتا ہے یا بچہ رہتا ہے اس کے اندر 270 ہڈیاں ہوتی ہے۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے کچھ ہڈیاں آپس میں جڑ کر 206 ہو جاتی ہے، یعنی کہ پیدا ہوئے جب بچے کے جسم میں 270 ہڈیاں ہوتی ہے، بعد میں ہے تو جیسا جیسا وہ بڑا ہوتا تو اس کی ہڈیاں جڑ کر 206 ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم اسٹارٹ پہلے کھوپڑی سے کریں گے۔ کھوپڑی اسکل میں 22 ہڈیاں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ ہے اسکل، تو یہاں پر دیکھ لیجئے کھوپڑی۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پر 8 دماغی ہڈیاں یعنی کارنیل بونز ہوتے ہیں 8، اور 14 چہرے کی ہڈیاں یعنی فیشیل بونز ہوتے ہیں 14، اور 6 کان کی چھوٹی ہڈیاں ایئر اوسیسلز ہوتی ہے، اور ایک ہڈی ہائیوڈ بون ہوتی ہے جو زبان کے نیچے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے جو کان ہے، ایک کان میں 3 ہڈیاں ہوتی ہے، تو 2 کان کی 6 ہڈیاں ہوئی۔ تو اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کان میں کی جو ہڈیاں ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے جو ہمارا بیرونی کان ہوتا ہے وہ غضروف سے بنا ہوا ہوتا ہے، مگر جو درمیانی کان ہوتا ہے اس کے اندر 3 چھوٹی چھوٹی ہڈیاں پائی جاتی ہے۔ پہلی ہے ملس، دوسری ہے انکس اور تیسری ہے اسٹیپس۔ یہ 3 ہڈیاں ہوتی ہے، اور ہمارے جسم کی یہاں پر دیکھیے فگر میں کس طرح سے ہے۔ یہاں پر تصویر میں پہلی ہڈی ہے، دوسری ہڈی ہے، پھر خون ہے، وہ اس طرح سے جو وائبریشن ہے وہ وائبریشن کے ذریعے ہمیں آواز سنائی دیتی ہے۔ تو ہمارے جسم کی جو سب سے چھوٹی ہڈی ہوتی ہے وہ اسٹیپس ہے۔ یہ انسانی جسم کی سب سے چھوٹی ہڈی اسٹیپس ہے۔ چلیے اس کے بعد اگلا دیکھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے اگلا ریڑھ کی ہڈی ورٹیبرل کالم، یعنی کہ انسان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں 26 ورٹیبرل کالمز ہوتے ہیں، اور جو شیر خوار بچہ ہے اس میں جو ریڑھ کی جو فقرے یعنی ورٹیبرل کالمز ہوتے ہیں وہ 33 ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پسلیاں ربس میں ہے تو 24 ہڈیاں ہوتے ہیں، یعنی کہ 12 کا پیر ہوتا ہے، 12 پیر ہوتے، ایک سائڈ ہے تو 12 ہڈیاں رہتے، دوسرے سائڈ 12 ہڈیاں ہوتے ہیں۔ تو پسلیاں کی جو تعداد ہے وہ 24 ہے، اور ایک ہے سینے کی ہڈی اسٹرنم ہے۔ دیکھیے یہاں پر جو بیچ میں جو نظر آ رہی ہے وہ ہے تو اسٹرنم ہے، یعنی کہ سینے کی ہڈی ہوتی ہے۔ اوپری اعضاء اپر لمبس 64 ہڈیاں یعنی کہ 64 ہڈیاں ہوتی ہے اپنے اپر لمبس یعنی کہ ہاتھ اوپری حصے میں۔ ایک بازو میں 32 ہڈیاں ہوتی ہے، یعنی کہ ایک سائڈ جو ہمارا ہاتھ ہے اس میں کتنی 32 ہڈیاں ہوتی ہے۔ پہلی دیکھیے ایک جو ہڈی ہوتی ہے وہ ایک ہیمورس ہوتی ہے، اور اس کے بعد دوسری ریڈیس ہوتی ہے، اور ایک النا ہوتی ہے، اور کلائی میں ہے تو 8 ہڈیاں ہوتی ہے، ہتھیلی میں 5 ہڈیاں ہوتی ہے، اور جو انگلیاں ہیں اپنی اس میں 14 ہڈیاں ہوتی ہے، یعنی کہ ایک حصے میں ایک بازو میں ہمارے 32 ہڈیاں ہیں، تو دوسرے بازو میں بھی
کتنی ہوگی؟ سیم ایچ ہوگی۔ تو یہاں پر دو بازوؤں کی ہڈیوں کو جمع کیا گیا تو 64 ہڈیاں ہوتی ہے۔ یہاں پر اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہڈیاں کہاں پہ ہے، کون کون سی ہڈی دیکھ سکتے ہیں آپ تصویر میں۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پر نچلے اعضاء لوور لمبس، اس میں کتنی ہوتی ہے؟ 62 ہڈیاں ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ٹانگ میں 31 ہڈیاں ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے فیمر، دوسری ہے پٹیلا اور تیسری ہے ٹیبیلا اور ایک ہے فیبیولا، اور ٹخنے کی اس میں ہے تو 7 ہڈیاں ہوتی ہے، پاؤں میں ہے تو 5 ہڈیاں ہوتی ہے اور انگلیوں میں 14 ہڈیاں ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ٹانگ میں اپنے 32 ہڈیاں ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے تصویر میں دکھایا جا رہا ہے، اور دوسرے ٹانگ میں بھی سیم ہڈیاں ہوگی، یعنی کہ دو ٹانگوں میں ہمارے جملہ 62 یا 64 ہڈیاں ہوتی ہے۔ اور ہمارے جسم کی جو سب سے لمبی اور مضبوط ہڈی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فیمر۔ فیمر سب سے لمبی ہڈی ہوتی ہے انسانی جسم میں۔ اب یہاں پر دیکھیے کندھے اور کولہے کا حصہ۔ کندھے کا حصہ یعنی کہ پیکٹورل گرڈ، یہ ہے تو اس میں ہے تو 4 ہڈیاں ہوتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر اس تصویر میں بتایا جا رہا ہے، یہ جو شولڈر بلیڈ ہے یہ، اور دو پیچھے جو ہڈیاں دکھ رہے ہیں وہ، تو یہاں پر 4 ہڈیاں ہو گئے۔ اور جو کولہے کا حصہ ہے پیلوک گرڈ، اس میں ہے تو 2 ہڈیاں ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے یہ تصویر میں جو اپنی کمر ہے، کمر میں ہے تو 2 ہڈیاں ہوتی ہے، بیچ میں ایسا مثانہ ہوتا ہے، اور جو سائیڈ میں جو ہڈیاں دکھ رہی ہے وہ پیلوک گرڈ، یہاں پر 2 ہڈیاں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا دیکھیں گے ہم، یہاں پر ایک بار پھر سے پورے جتنے بھی ابھی تک ہم پڑھے ہیں وہ پورا ایک بار دیکھ لیں گے ٹوٹل کتنا ہو رہا۔ پہلا ہم دیکھیے کھوپڑی میں ہے تو 22 ہڈیاں ہوتی ہے، اور کان اور ہائیوڈ یہ دونوں کی ہڈیوں کو ملائے، یعنی کہ ایک کان میں 3 ہڈیاں تو 2 کان میں 6 ہڈیاں، اور جو ہائیوڈ ہے اس کی ایک ملائے تو 7 ہڈیاں ہو گئے۔ اور ریڑھ کی ہڈی میں کتنے 26 ورٹیبرل کالمز ہوتے ہیں، اور پسلیاں اور اسٹرنم یہ دونوں کو ملائے تو 25 ہڈیاں ہوئے۔ اوپری اعضاء میں 64 ہڈیاں ہوئے، اور نچلے اعضاء میں 62 ہڈیاں ہوئے، اور کندھا اور کولہا یہ دونوں کو ملائے تو 6 ہڈیاں ہوئے۔ تو ان تمام کو اگر ہم جمع کریں گے تو 206 ہڈیاں حاصل ہو گئے۔ تو یہاں پر دیکھیے تصویر میں بھی بتا گیا ہے، کھوپڑی ہے، ہاتھ پیر پورا ڈھانچہ، اور یہاں سینے کی ہڈی اور کان کی ہڈی، تو یہاں پر جملہ ہمارے پاس 206 ہڈیاں ہوئے۔ اس کے بعد ہم اگلے اس میں تیت یعنی کہ دانتوں کے اقسام کے بارے میں دیکھیں گے۔ دانتوں کے اقسام دیکھیے یہاں پر 6 ماہ کی عمر میں دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ دانتوں کی اوپری پرت انیمل کہلاتی ہے جو بہت چمکدار اور سخت ہوتی ہے۔ 1 سال کی عمر تک 4 دانت نکل آتے ہیں۔ جملہ 20 دودھ کے دانت ہوتے ہیں۔ سب سے آخر میں 4 دانت آتے ہیں جو عقل داڑھ یا وزڈم ٹوتھ کہلاتے ہیں۔ انسانی جسم میں جملہ 32 دانت ہوتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ہم دانتوں کے بارے میں دیکھیں، اب اس کے اقسام کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے ٹائپس آف ہیومن ٹیتھ۔ پہلا ہے انسیزرز، یہ جو دانت ہے وہ بائٹنگ اور کٹنگ یعنی کہ کترنے کے واسطے ہے تو انسیزرز دانت ہے تو ہمارے کام آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تو کینائن، یہ ہے تو ٹیئرنگ اور گراسپنگ کے واسطے آتے ہیں، یعنی کہ چیر پھاڑ کرنے کے واسطے کینائن دانتوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے پریمولارز، یہ ہے تو کرشنگ اور ٹیئرنگ کے واسطے آتے ہیں، یعنی کہ چبانے کے واسطے ہے تو پریمولارز کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے مولارز، یہ کرشنگ اور گرائنڈنگ کے واسطے آتے ہیں، یعنی کہ یہ جو دانت ہے وہ ہے تو غذا کو توڑنے اور غذا کو باریک پیسنے میں ہے تو ہمارے مولارز ہے تو کام آتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے دانت کے اقسام۔ اب اس کے بعد دیکھیں گے ہم کہ ہمارے منہ میں کتنے دانت ہوتے ہیں،
यानी कि इंसीजर्स कितने होते हैं, केनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलार्स कितने होते हैं और मोलार्स कितने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जुमला 4 अक़साम के दांत होते हैं। पहला है खाते दांत यानी कि इंसीजर्स, ये कितने होते हैं हमारे मुंह में, 8 होते हैं। केचली दांत यानी केनाइंस, ये कितने होते हैं हमारे पूरे मुंह में, 4 होते हैं। पेश दाढ़ यानी कि प्रीमोलार्स, ये कितने होते हैं, 8 होते हैं। और जो दाढ़ है मोलार्स, वो कितने हैं, 12 होते हैं। यहाँ पर देखिए डेंटल फार्मूला 2123/2123। तो यहाँ पर जो एक जबड़ा है अपना एक साइड का, उसको देख ले सकते हैं। यहाँ पर जो 2 है यानी कि जो फर्स्ट जो 2 है वो इंसीजर्स है, यानी कि एक जबड़े का अगर हम देखेंगे आधा करके, तो पहले जो 2 है वो इंसीजर है, उसके बाद का जो 1 है वो है तो केनाइन है, फिर उसके बाद जो 2 है वो प्रीमोलार है, और जो उसके बाद आखिरी का जो 3 है वो मोलार है। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया, ये कितने का हो जाता है, देखिए यहाँ पर 2 2 4 5 6 7 8 9 10 और ये 16 दांतों के बारे में यहाँ पर एक जबड़े में बताया गया है। तो इसको अगर हम डबल करेंगे यानी कि 16 का डबल हो गया तो 32 हो गया। तो इस तरह से हम दांतों के फार्मूले से तमाम 32 दांतों के बारे में भी याद कर ले सकते, या फिर यहाँ पर भी डायरेक्ट याद कर ले सकते कि हमारे जो इंसीजर है वो 8 होते हैं पूरे मुंह में, और केचली दांत यानी केनाइन से तो 4 होते, और पूरे मुंह में जो है तो 8 है तो प्रीमोलार होते, और 12 है तो मोलार होते हैं, दाढ़ होते हैं। इस तरह से भी हम इनको याद कर ले सकते हैं। और ये है तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टेट और डीएससी में, इससे मुतालिक बहुत सारे सवालात पूछे गए, जैसे कि प्रीमोलार की तादाद कितनी है, या फिर इनकी तरतीब किस तरह है हमारे मुंह में, यानी कि पहले कौन से दांत है, पहले यहाँ पर क्या होगा, इंसीजर है, फिर उसके बाद केनाइन, प्रीमोलार, मोलार, इस तरह से ही हमारे दांतों की तरतीब है। तो इसको भी याद कर ले सकते हैं। और ये जो डेंटल फार्मूला है इससे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर।